میں ہوں خوشنود علی خان۔ عمران خان کی سپریم کورٹ کی طرف سے الشفا ہاسپٹل منتقلی کی خبر کے بعد حکومتی محاذ پر اس کے دفاع کے لیے زور شور سے کام شروع ہو گیا ہے، اور وزیر قانون جناب تاڑر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسے واپس لے جائیں گے ریویو کے لیے۔ میرا سوال اور ہے، اور جناب تاڑر صاحب بھی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، مجھے وہ یہ بتائیں، بلکہ کوئی بتائے کہ کیا مقتدر قوتوں سے معاملات طے پانے کے بغیر کیا یہ فیصلہ آ سکتا تھا؟ مثلا مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں تو دن میں دفتر بیٹھتا ہوں اور لوگوں کی باتیں سنتا ہوں۔ اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ بھی جلد آیا چاہتا ہے کہ عمران خان گھر منتقل ہو جائے۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی کہیں ہو گیا کہ ایک نگران حکومت بنے گی یا قومی حکومت بنے گی، اور اس میں ایک تعداد بتائی گئی ہے کہ اتنے لوگ پی ٹی آئی کی نمائندگی کریں گے۔ ظاہر ہے اگر قومی حکومت ہوگی تو باقی جماعتیں بھی ہوں گی۔ لیکن آج ایک کام جناب گل صاحب نے، شہباز گل صاحب نے آؤٹ آف دی وے کیا ہے۔ وہ کرتے رہتے ہیں، اچھی خبریں دیتے ہیں، اچھی پیش رفت بتاتے ہیں، لیکن آج انہوں نے بتایا ہے کہ لاہور والا جہاز کب کتنے بجے صبح راولپنڈی کی اڑان بھرتا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اس کی سوار یا اس کے سوار ایئرپورٹ سے ان کی منزل کیا ہوتی ہے، لیکن انہوں نے جو ریکارڈ دکھا دیا ہے، اب تو شاید کسی کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ یہ تقریباً روزانہ پنجاب کا جہاز راولپنڈی کیا لینے جاتا ہے، اور اتنی صبح 5 ساڑھے 5 بجے یا 10 بجے تک اپنا کام مکمل کر کے اس کے سوار واپس چلے جاتے ہیں۔ اپنی طرف سے انہوں نے وہ ریسرچ کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کا بھی کوئی مطلب ہوگا، اور شہباز گل صاحب کو بھی کسی بہت ہی باخبر نے یہ تفصیلات بھی فراہم کی ہوں گی۔ میں سازشی تھیوریاں تلاش نہیں کرتا، میں حقائق پر بات کرتا ہوں، اور اپنے 50 سال سے 60 سال کے وہ صحافتی تجربے کی بنیاد پر بعض چیزیں جس کو کہتے ہیں نا القاع ہونا، مجھے بھی القاع ہوتا ہے بعض چیزوں۔ مثلا میں تو اسے بھی کوئی مصدقہ خبر نہیں سمجھتا، لیکن پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان ہاسپٹل چلے گئے ہوں، لیکن انہوں نے الشفا کے باہر اور الشفا کے اندر زمین لال کر دی ہے گلاب کی پتیوں سے۔ ذرا اس سے اندازہ لگایا جائے کہ لوگوں کو کتنی بے تابی سے انتظار تھا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ بغیر نیگوسیشن کام ہوا ہے، میں تو قومی حکومت تک بھی چلا گیا ہوں۔ اب ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، پتہ نہیں حکومت والے حکومت میں ہیں، کتنے بااختیار ہیں، نہیں ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم۔ میں تو ایک نابلد آدمی ہوں، اور جتنی باتیں کرتا ہوں کوئی ضروری نہیں کہ وہ میری انفارمیشن ہو، ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے۔ اور اگر عمران خان کی پارٹی قومی حکومت میں شامل ہو گئی تو پھر بالکل ایک نیا منظر ہوگا۔ مثلا ایک منظر یہ ہے کہ میرے اخبار کو اب تک 89 کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے، میری ایسی شکل ہے یا ایسی تصویر ہے۔ اب بھی مسلسل اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ اس کے اشتہار کھولو صحافت پبلیکیشن سے، لیکن وہاں ٹھیکیدار بیٹھے ہیں، نیلامی ہو رہی ہے، اشتہارات جاری ہو رہے ہیں، ایک اخبار کو 10 12 14 15 اشتہار جاری ہو رہے ہیں مختلف اسٹیشنوں کے نام پر۔ میرا بھی تو ایک مقدمہ ہے،
مجھے کوئی یہ بتائے، میں فوجی کا بیٹا، فوجی کا بھائی، میں نے کوئی جرم کیا لیکن میرے اشتہار بنا، اور آج میں نے پی آئی او صاحبہ کو ایک خط لکھا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق ایک بندہ ہے جنجوا، وہ بغیر ان کی پرمیشن کے اشتہار جاری کر رہا، ہو سکتا ہے پشاوری گروپ اس کے ساتھ ہو، لیکن میرا سوال یہ ہے وزیر اطلاعات جناب تاڑل صاحب سے کہ تاڑل صاحب، اگر آپ نے کوئی پی آئی او لگایا ہے یا پی آئی او لگائی ہے تو اسے اپنا بھی دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے اشتہارات جاری کریں یا نہ کریں، وہ ان کی مرضی ہے، اختیار ہے ان کا۔ لہذا یہ جو تبدیلی آ رہی ہے نا، حالات، معاملات، مسائل، ان سب کی، وہ تبدیلی بڑی بامقصد ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے کچھ عرصے میں آپ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ منظر ہی نہ ہو۔ مثلا مجھے کوئی تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہو رہا ہے۔ اب آپ اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ہم عدالت چلے جائیں گے، ہم ریویو کریں گے۔ اب او بھائی، آپ تو سیاسی لوگ ہیں تاڑل صاحب، آپ اپنے اسپیکر کی بات نہیں مانتے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ نیگوشیٹ کریں ان سے، اپوزیشن لیڈروں سے۔ میں کوئی سنسنی پھیلانے والے لوگوں میں سے نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ بلوچستان میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ہم وہ جو مشرقی پاکستان ڈھاکہ فال ہوا تو مجھے یاد ہے ہم گانے گا رہے تھے، نغمے گا رہے، 42 شیرہ 540 مارے، یہ نہیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے کتنے مارے ہیں۔ اور جماعت اسلامی کی البدر اور الشمس جانے دے رہی تھی، کچھ لوگ اس وقت کے گرفتار ابھی رہا ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے لوگوں کو اصل بات بتاؤ، اصل بات بتاؤ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وزیرستان اور کوہاٹ اور بنو اور ان لوگوں میں کوئی حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن میں لمبی گفتگو سے بچنے کے لیے آج کی اس گفتگو کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو، آپ تک صحیح خبریں پہنچے اور آپ ان سے استفادہ کریں۔ میرا نمبر ہے 0333 511 7769۔